بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا ہر پریشانی اور مصیبت منٹوں کے اندر ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ایک تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑنے والی تسبیح ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھا رکھی ہے اور فرمایا یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے کہ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں، برے اثرات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی، قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح نہیں بتائیں گے کہ بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے کہ جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس تیز رفتار فتنے دور میں ہم جس کی طرف بھی نظر اٹھائیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی اور اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب حکمران ہو یا عام شہری ہو، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا کاروبار، گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت و لاپرواہی میں پیوست ہے۔ ہماری ان پریشانیوں کی بنیاد اور ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق و مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہونا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب العزت کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور پرانی حقیقت ہے۔ ہم جتنا اسلامی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہو جائیں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخروی مصیبتوں میں گھرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اور صرف اللہ پاک کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو نہایت رحم و کرم کرنے والی ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول اور منظور فرما لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی شان و رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجیے جو ہمیں بخاری اور شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکار تھی اور پیشہ ور تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو تڑپتا ہوا شدید پیاس کی حالت میں پایا۔ وہ ہانپتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کرتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو وہ پانی پلا دیا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں ایک معمولی سا عمل تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کے بعد اس کو قبول فرمایا اور اسے ایک نیکی کے بدلے میں اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچیں، اگر ایک فاحشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم
انسانوں پر رحم کریں گے، اپنے رشتوں کو جوڑیں گے اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق و مالک اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں گے تو ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلیں اور ہمارے غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ ہے رب العالمین کی بڑائی اور غفاریت کی شان، اور وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس تعلق کو کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون ہے اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسلام کی روح عبادات اور ذکر الہی میں پناہ ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اسی کی حمد و ثنا اور تسبیحات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا وقت بھی ہوتا ہے۔ عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور اس ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، جس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام پریشانی اور مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت و تسبیحات و ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہ اہل آسمان کے لیے وہ گھر نور کی طرح چمکتا رہتا ہے، جیسے زمین و آسمان کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو وہ یہ وقت قبولیت کی وقت اور قبولیت کی دعا بھی ہوتی ہے۔ یہ عرش کے فیصلے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ گھڑی میں بندہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ پاک کے حضور خاص مقام مرتبہ رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات، ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہم کو یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر و تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں سے عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور نماز عصر کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیث مبارکہ میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید بھی فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے، اور جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، اور وہ جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت الفردوس میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ پاک کے درمیان عہد کی وفا کے مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں میں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کے وقت دعا کی قبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اگر کوئی
مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث پاک بتاتی ہے خصوصاً جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں اور یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہوتا ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ رہنے کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ پاک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت و تلاوت اور ذکر و اذکار یا ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ پاک کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنت اور فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت اور یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیحات کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں تبدیل کر دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکار دیتی ہے کہ وہ اللہ پاک کے خاص نصر و کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، آپ ذرا سوچئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات و پریشانیاں دور ہو جائیں، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کا دل ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سمجھیں گے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول، اس کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا حقدار بھی وہ انسان بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے تو آپ کو عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین و کرام، اب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب عرش کے فیصلے زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں جس کے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل وقت خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرما دیا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پاک پر کامل یقین کے ساتھ سننا بھی ہے، کرنا بھی ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور اس کی تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ کار یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم و طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے فوراً بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے تحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا توجہ اور یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ میرا رب میری ہر آواز کو سن رہا ہے، میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ وہی درود
ابراہیمی جو ہر نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے، ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں گے اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کی 99 ناموں میں سے 99 مرتبہ 99 بابرکت نام سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانو کی ایک مکمل تصویر پڑھ لینی ہے۔ یا رحمانو کے ذکر کی فضیلت کا کیا ہی کہنا، یہ نام اللہ پاک کی وسیع اور رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ اللہ پاک کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں کہ جس سے ساری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور اتار پھینکتا ہے اور آپ کو اللہ پاک کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمانو کی اس تسبیح کو مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن پاک کے سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورۃ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقتور و تاثیر ایسی ہے کہ ہر بد دعا اور ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا معنی کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی حوض کوثر کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب آپ نے یہ سورت پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کے مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا اپنی کسی پریشانی یا اپنی کسی بھی پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ پاک اسے ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کے تمام مشکلات و پریشانیاں تنگ دستیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے کہ جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی تھی۔ جیسے ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد اور عبادت میں پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ محترم ناظرین و کرام، عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر اور اتنا مجرب ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ پاک کے خصوصی انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، اے رب کریم، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات دی ویسے ہی ہمیں بھی ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے بوجھ کو ہلکے کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے، ہمیں اپنی رحمت اور رضا کے سائے میں پناہ دے۔ اے سب سے مہربان اللہ، ہمیں اپنی یاد میں سکون اور اپنے کرم میں راحت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اہل احباب میں شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین و کرام، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔